सास ने बहू को तहे खाने में बंद किया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपका दिल दहला देगी। ये है एक सास की कहानी जिसने अपनी बहू को तहे खाने में बंद कर दिया और जंजीरों में जकड़ दिया। जब शोहर ने 5 दिन बाद तह खाना खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। तो आइए शुरू करते हैं ये सस्पेंस से भरी कहानी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है और किसी हकीकी वाक़ये या शख्सियत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ तफरीही और सबक हासिल करना है। अगर किसी को ये कहानी अपनी ज़िंदगी से मिलती जुलती लगे तो ये महज इत्तफाक है। हम किसी की दिल आज़ारी का इरादा नहीं रखते। बराह करम इस कहानी को मुस्बत अंदाज में लें और उससे सबक हासिल करें। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक सास अपनी बहू को तह खाने में बंद कर दे? लेकिन जब शोहर ने तह खाने का दरवाज़ा खोला तो अंदर जो मंजर देखा वो उसके होश उड़ा गया। आज की ये कहानी आपको हैरान कर देगी और आपका दिल दहल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी जिसका नाम है तह खाने का राज। मुल्तान के एक पुराने महल्ले में एक बहुत बड़ा पुराना घर था जो देखने में ही खौफनाक लगता था। उस घर की दीवारें बहुत ऊंची थीं और खिड़कियों पर लोहे की मोटी सुलाखें लगी हुई थीं। घर के सहन में एक पुराना कुआं था जो सालों से बंद पड़ा था और उसके बारे में कहा जाता था कि इसमें किसी की रूह है। इस घर में एक खानदान रहता था जिसमें एक बूढ़ी औरत शहनाज बेगम, उसका बेटा जावेद और जावेद की बीवी मरियम रहते थे। शहनाज बेगम एक बहुत ही सख्त मिजाज और खौफनाक औरत थी। उसकी आंखें ऐसी तेज थीं जैसे वो किसी की रूह तक देख लेती हो। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि लोग उससे डरते थे। महल्ले वाले कहते थे कि शहनाज बेगम काले जादू जानती है और उसने कई लोगों को तबाह किया है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। शहनाज बेगम का बेटा जावेद बहुत सादा और नेक आदमी था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत डरता था और उसकी हर बात मानता था। मरियम की शादी जावेद से हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। मरियम एक बहुत खूबसूरत और मासूम लड़की थी जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उसके माँ बाप गरीब थे और उन्होंने सोचा था कि जावेद के घर में मरियम खुश रहेगी क्योंकि जावेद एक अच्छा आदमी था। लेकिन शादी के बाद मरियम की ज़िंदगी जहन्नम बन गई थी। शहनाज बेगम ने पहले दिन से ही मरियम को सताना शुरू कर दिया था। वो उसे सुबह 4 बजे उठाती और रात 12 बजे तक काम करवाती। मरियम को खाना भी पूरी तरह नहीं मिलता था और उसे हमेशा भूखा रखा जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि शहनाज बेगम अक्सर मरियम को एक अजीब कमरे में ले जाती जहां वो कुछ अजीब रस्में करती थी। मरियम को समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात मरियम को बुखार हो गया और वो बीमार पड़ गई। जावेद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मरियम बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन शहनाज बेगम ने गुस्से में कहा कि यह सब बहाने हैं और मरियम काम से बचना चाहती है। जावेद अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं बोल सका और खामोश हो गया। अगले दिन शहनाज बेगम ने जावेद से कहा कि तुम 1 हफ्ते के लिए कराची जाओ और वहाँ कारोबार का काम देखो। जावेद ने कहा कि माँ, मैं मरियम को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन शहनाज बेगम ने सख्ती से कहा कि मैं हूं ना, मरियम का ख्याल रखने के लिए तुम बेफिक्र होकर जाओ। जावेद को अपनी मां पर भरोसा था, इसलिए वो कराची चला गया। जावेद के जाते ही शहनाज बेगम का असल चेहरा सामने आया। उसने मरियम को बुरी तरह मारा
اور پھر اس کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں لے گئی۔ وہاں ایک پرانا لکڑی کا دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ شہناز بیگم نے اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ یہ تہہ خانے کا راستہ تھا۔ شہناز بیگم نے مریم کو زبردستی سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا۔ مریم گر گئی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ تہہ خانہ بہت اندھیرا اور خوفناک تھا۔ دیواروں پر عجیب عجیب نشان بنے ہوئے تھے اور فرش پر خون کے دھبے تھے۔ ایک کونے میں لوہے کی زنجیریں پڑی تھیں اور دوسرے کونے میں ایک بوسیدہ بستر تھا۔ شہناز بیگم نے مریم کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں باندھ دیں اور کہا اب تم یہیں رہو گی جب تک میں کہوں۔ مریم نے رو کر کہا امی جان مجھ پر رحم کریں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ شہناز بیگم نے خوفناک آواز میں کہا تمہارا قصور یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کی بیوی بنی ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ مریم اندھیرے میں اکیلی رہ گئی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے مدد کے لیے چیخنا شروع کیا لیکن کوئی نہیں سنتا تھا کیونکہ تہہ خانہ بہت گہرا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور مریم کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اسے بھوک اور پیاس لگی تھی اور اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ رات کو تقریباً 9 بجے شہناز بیگم دوبارہ آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں بوسیدہ روٹی اور پانی کا ایک گلاس تھا۔ اس نے وہ پلیٹ مریم کے سامنے پھینک دی اور کہا یہ کھا لو، یہی تمہاری قسمت ہے۔ مریم نے ہاتھ جوڑ کر کہا امی جان مجھے یہاں سے نکال دیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ شہناز بیگم نے طنز سے کہا اب تو تم یہیں رہو گی جب تک میری مرضی نہیں ہوتی۔ 3 دن گزر گئے۔ مریم کی حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا اور وہ بامشکل چل سکتی تھی۔ شہناز بیگم دن میں ایک بار آتی اور اسے تھوڑا سا کھانا دیتی۔ ایک دن مریم نے دیکھا کہ تہہ خانے کی ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس سے باہر کی روشنی آ رہی ہے۔ اس نے اس سوراخ کے پاس جانے کی کوشش کی لیکن زنجیریں اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ جب جاوید کراچی سے واپس آیا اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی مریم کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں مریم کہاں ہے؟ شہناز بیگم نے بے رخی سے کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے۔ جاوید کو یقین نہیں آیا کیونکہ مریم نے اسے بتایا نہیں تھا۔ جاوید نے مریم کے والدین کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا مریم وہاں ہے؟ مریم کے والد نے کہا نہیں بیٹا، مریم تو یہاں نہیں آئی۔ جاوید کو شک ہونے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے دوبارہ پوچھا تو شہناز بیگم نے غصے میں کہا کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، وہ کہیں باہر گئی ہوگی۔ جاوید کو چین نہیں آیا۔ اس نے پورے گھر میں مریم کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ رات کو جب سب سو گئے تو جاوید کو گھر میں کہیں سے عجیب آواز آتی محسوس ہوئی۔ وہ آواز بہت دھیمی تھی جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ جاوید نے دھیان سے سنا تو اسے لگا کہ آواز گھر کے پچھلے حصے سے آ رہی ہے۔ وہ اس طرف گیا تو اسے وہ پرانا دروازہ نظر آیا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس نے دروازے پر کان لگایا تو صاف صاف کسی کی کمزور آواز سنائی دی۔ آواز کہہ رہی تھی مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ جاوید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے زور سے پکارا کون ہے اندر؟ جواب آیا میں مریم ہوں، مجھے بچاؤ۔ جاوید کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے فوری طور پر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ تالے سے بند تھا۔ اس نے اپنی ماں کو جگایا اور چیخ کر کہا ماں یہ چابی کہاں ہے؟ شہناز بیگم گھبرا گئی اور کہا میں نہیں جانتی کس چابی کی بات کر رہے ہو۔ جاوید نے غصے میں کہا میں جانتا ہوں، مریم تہہ خانے میں ہے
اور آپ نے اسے بند کیا ہے۔ شہناز بیگم نے پہلے انکار کیا، لیکن جب جاوید نے دھمکی دی کہ وہ پولیس کو بلائے گا تو اس نے مجبور ہو کر چابی دے دی۔ جاوید نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں سے نیچے بھاگا۔ تہہ خانے میں جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ مریم فرش پر پڑی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں تھیں اور اس کا سارا جسم زخمی تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ وہ بامشکل سانس لے رہی تھی۔ جاوید رو پڑا اور اس نے فوری طور پر زنجیریں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے مریم کو گود میں اٹھایا اور کہا، مریم میں آ گیا ہوں، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن مریم کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، جاوید مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری ماں کو خوش نہیں رکھ سکی۔ جاوید نے رو کر کہا، نہیں مریم، یہ میری غلطی ہے، میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی۔ مریم نے اپنی آخری طاقت سے کہا، جاوید مجھے یہاں سے باہر لے چلو، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جاوید نے فوری طور پر مریم کو اٹھایا اور اوپر لایا۔ اس نے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے میں مریم نے آخری سانس لی اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جاوید کی چیخ نکل گئی۔ وہ سڑک کے کنارے گاڑی روک کر زاروں قطار رونے لگا۔ پولیس نے شہناز بیگم کو گرفتار کر لیا۔ تشویش میں پتہ چلا کہ شہناز بیگم ذہنی طور پر بیمار تھی اور اسے اپنے بیٹے سے غیر معمولی محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے بیٹے کو اس سے دور لے جائے، اس لیے اس نے مریم کو تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ عدالت نے شہناز بیگم کو عمر قید کی سزا سنائی۔ جاوید کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا اور اپنی ماں کو جیل بھیج دیا۔ آج وہ اکیلا اس بڑے گھر میں رہتا ہے اور ہر روز مریم کی قبر پر جا کر معافی مانگتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھی محبت تباہی کا باعث بنتی ہے اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پیاروں کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک اور سسپنس سے بھری کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور کامنٹ میں بتائیں کہ کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ ڈرانے والا تھا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اگلی کہانی اور بھی زیادہ خوفناک ہوگی۔ اللہ حافظ۔